بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے لگا ہوں کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی۔ ویڈیو بھی بڑی عجیب تھی، لیکن آخر میں جو اینکر بھائی تھے انہوں نے ایک عجیب سا مسئلہ بیان کیا، اور اگر ایسی کوئی اسلامی بات کرنی ہو تو ہمیں پہلے نہ اسلام کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور میں نے کیا دیکھا، میں نے اس شخص کو، اینکر بھائی کو، نیچے کمنٹ کیا تو جناب نیچے سے کافی سارے لوگ گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ اکثر میں ہمارے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ ویڈیو کا تھیم کیا تھا ان بھائی کا وہ بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ اصل میں وہ یہ تھا کہ انہوں نے کوئی شکایت ملی کہ سسر جو ہے وہ اپنی بہو کو مارتا ہے، ہسبینڈ اس کا باہر کام کرنے جاتا ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ایون کے خاوند کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے۔ اگر میاں بیوی کے اندر ناچاکی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ بسترے علیحدہ کر لیے جائیں اور ناراضگی کا اظہار کیا جائے۔ خاوند اپنی بیوی کو مار پیٹ نہیں سکتا۔ ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی عورت کے اندر کوئی خرابی دیکھیں تو اس کے منہ پہ تھپڑ نہ ماریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے منہ پہ تھپڑ نہ مارنے کا یہاں سے کلیئرلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے ہیں، جو میسج دے رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ بیویوں پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں پہ ساس جو ہے وہ اپنی بہو کو مار رہا ہے اور بچے بیچ میں آتے ہیں، وہ جان چھڑانے کے لیے اپنی ماں کی طرف سے رکاوٹ بنتے ہیں، ماں کا دفاع کرتے ہیں، یہ ظلم ہوا اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کم علمی کہیں گے، کم علمی کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن اصل جو اس میں ایک جو بات میری سمجھ میں آئی، جس کے اوپر میں نے کمنٹ کیا اور آگے سے جو لوگوں نے اعتراض کیا، وہ یہ کیا تھا؟ وہ بات یہ تھی کہ اینکر بھائی ہیں، انہوں نے نیچے کہا جی کہ آخر میں کہ سسر جو ہے وہ اپنی بہو کے لیے نہ محرم ہے، محرم نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور کے اندر باقاعدہ طور پر عورتوں کو، جہاں پہ مردوں کو آنکھیں نیچی کرنے کا حکم فرمایا، عورتوں کو بھی آنکھیں نیچی رکھنے کا حکم فرمایا، تو نبی کریم اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پہ زیب و زینت کے بارے میں بھی فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور کے اندر فرمایا کہ زیب و زینت کن لوگوں کے سامنے عورت زیب و زینت کر سکتی ہے اور کن کے سامنے نہیں کر سکتی۔ تو سورۃ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالی زیب و زینت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الا لبعولتہن، وہاں پہ شوہر کے بارے میں فرمایا، شوہر کے بارے میں فرمایا گیا الا لبعولتہن، ہاں مگر شوہر کے سامنے زیب و زینت کے بغیر نہیں جائے، زیب و زینت کے بغیر نہ جائے، مطلب زیب و زینت کر کے جائے۔ شوہر کے سامنے زیب و زینت کر سکتی ہے، او آبائہن، اپنے باپ کے سامنے زیب و زینت کر سکتی ہے، او آباء بعولتہن، اپنے شوہر کے باپ کے سامنے بھی زیب و زینت کر کے جا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ خاوند محرم ہے وہاں پہ باپ بھی محرم ہے، باپ کے سامنے بھی زیب و زینت کر کے جا سکتی ہے، خاوند کے سامنے زیب و زینت کر کے جا سکتی ہے، تو سسر کے سامنے بھی زیب و زینت کر کے جا سکتی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور آگے اپنے بیٹے کے سامنے بناؤ سنگار کر سکتی ہے، اپنے خاوند کی جو سابقہ اولاد ہے، مثال کے طور پر کسی خاوند کی دوسری شادی ہے تو اس کی جو پہلی بیوی کی جو پہلے اولاد تھی اس کے سامنے بھی، چونکہ وہ اپنی ماں کے اوپر، ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ تو جس شخص کے ساتھ جس عورت کی شادی ہوگی اس کے بعد اس کی اولاد اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او ابناء اخوانہن، او ابناء اخواتہن، یہاں پہ فرمایا کہ پھپھو بھی اپنے بھتیجے کے سامنے زیب و زینت کر سکتی ہے، خالہ اپنے بھانجے کے سامنے زیب و زینت کر سکتی ہے، یعنی محرم رشتوں کی بات ہو رہی ہے۔
भतीजियां अपने चचा के सामने ज़ेब व ज़ीनत करके जा सकती हैं। और खालू का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और खालू से मुराद मामू है। हमारे लोग यहाँ पे मिक्सअप कर जाते हैं कि खालू से रिश्ता जो है वो महरम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, खालू जो है वो नामहरम है, क्योंकि खालू जो है वो खाला का जो हस्बैंड होता है, खाला का जो खावंद है, उसको खालू कहा जाता है। लेकिन अरबी के अंदर जो खालू है वो मामू को कहा गया है, और मामू जो होता है वो सगा भाई होता है अम्मा का, और वालदा का जो सगा भाई है उसके सामने भी औरत ज़ेब व ज़ीनत करके जा सकती है, मामू के सामने ज़ेब व ज़ीनत कर सकती है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, बड़ी अफसोस की बात भी मुझे लगी। फिर मैंने उन लोगों को कमेंट नहीं किया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिलों से मुखातिब हो तो सलाम में मुतारकत करें, उन छोड़ दें, उनके साथ बहस ना करें। तो मैंने उन भाइयों के साथ बहस नहीं की, ना नीचे कमेंट किया। तो मैंने जरूरी समझा कि ये मसला भी जरूरी है कि आवाम को बता दिया जाए कि जो महरम रिश्ते हैं उनमें सास ससुर वो भी महरम है, क्योंकि सास ससुर के साथ बहू का ससुर के साथ कभी भी निकाह नहीं हो सकता, और दामाद का अपनी सास के साथ कभी भी रिश्ता निकाह नहीं हो सकता। तो इसलिए ये महरम रिश्ते हैं, और ये हमारे लोगों के अंदर गलतफहमी पाई जाती है, और इस गलतफहमी की बुनियाद पर दूसरों के ऊपर फतवा लगा देते हैं। मुझे वो कहने लगे भाई कि जनाब आप किसी दीनी मदरसे में पढ़ के हैं, और कहीं से दीन पढ़ लेते, आप तो जाहिल हैं, आप तो ये हैं वो है। तो मैंने मुनासिब समझा कि ये बात अपने व्यूअर्स के सामने भी रखी जाए, और ताकि जो लोग सुनने वाले हैं मसाइल था उनको भी पता चल जाए कि दीन हमें क्या क्या सिखाता है और क्या क्या बताता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन को सही माने में, कुरान को सही माने में समझने की तौफीक अता फरमाए।